کہ زکوٰۃ دینے کے لیے 4 طرح کے چیزیں آپ کے پاس نصاب میں ہونا، 4 یا چاروں میں سے کوئی ایک ہونا ضروری ہے۔ یعنی نصاب 4 چیزیں دیکھی جائیں گی اس میں نصاب میں۔ پہلی چیز تو ہے سونا، جو آپ کو عموماً معلوم ہے 7.5 تولے سونا، جو 87.4 گرام بنتے ہیں۔ دوسرا ہے چاندی، 52.5 تولے چاندی، جو تقریباً 612.3 گرام بنتے ہیں۔ تیسرا ہے نقدی کیش رقم جو آپ کے پاس موجود ہے، اور چوتھا ہے مال تجارت۔ دوستان محترم، ہمارے ہاں کیونکہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، جیسے ہم بینکوں میں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم زکوٰۃ خود دے دیں گے، جی ہماری بینک زکوٰۃ نہ کاٹے، خود بھی نہیں دیتے، بینک کو بھی نہیں کاٹنے دیتے تاکہ بچ جائیں، ہمارا پیسہ کم نہ ہو۔ تو ہم عام زندگی میں بھی نا ایسی سوچ لاتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے بچ جائیں، دینا نہ پڑے۔ لینے والے بنتے ہیں، دینے والے نہیں بنتے۔ اور آگے نصاب پہ پھر ہماری سوچ ٹکتی ہے۔ چاندی ہے سستی، 52.5 تولہ چاندی ابھی بھی 50,000 کی نہیں ہوگی، اس سے کم کی ہے، لیکن 7.5 تولے سونا یہ تو 8-9-10 لاکھ کا ہے، ابھی 8 لاکھ سے تو اوپر ہی ہوگا ابھی۔ اب ہر بندہ کہتا ہے کیونکہ میرے پاس جناب 7.5 تولہ سونا یا اس کی مقدار کے برابر نقدی نہیں ہے، لہذا میں تو صاحب نصاب نہیں ہوں، وہ چاندی کو پھر اگنور کر دیتے ہیں۔ اب ہم حنفی العقیدہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بتا رہا ہوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نصاب بندہ مومن زکوٰۃ کا اس شے کو بنائے گا جس میں اس کا بھلا نہ ہو، لینے والے غریب کا بھلا ہو، لینے والے غریب کا بھلا ہو۔ تو مجھے بتائیں، اگر آپ آج کے دور میں نصاب سونے کو بنا لیں گے تو بھلا آپ کا ہوگا یا غریب کا ہوگا؟ اور اگر آپ نصاب چاندی کو بنائیں گے تو پھر بتائیے بھلا اب آپ کا ہے یا غریب کا ہے؟ اب غریب کا ہے۔ تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے مطابق جس شے سے بھلا غریب کو ملتا ہو وہ اختیار کرنا، یہ بندہ مومن کا وطیرہ ہوتا ہے۔ اب یہاں اصول کی بات سن لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حکم زکوٰۃ دیا، اس وقت 2 کرنسیز رائج الوقت تھی۔ اس وقت یہ روپیہ نہیں ہوتا تھا جو ہم استعمال کرتے ہیں، کاغذ والی کرنسی۔ ایک کرنسی دینار تھے جو سونے کے ہوتے تھے، دوسری کرنسی درہم تھا جو چاندی کا ہوتا تھا۔ اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ کر کے امت کو حکم دینا تھا تو 7.5 تولے سونے کی قیمت اور 52.5 تولے چاندی کی قیمت ایکول تھی، دونوں ایکول تھی، دونوں کو انٹرچینج کیا جا سکتا تھا۔ 7.5 تولے سونا لے کر 52.5 تولے چاندی لی جا سکتی تھی، کیونکہ یہ دونوں کرنسیز اس درجے پر ایکول اسٹینڈ کرتی تھیں۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے نصاب زکوٰۃ دونوں کو بیان فرما دیا۔ لیکن آج میرے آپ کے دور میں کیونکہ کرنسیز وہ رہی نہیں، کرنسی نقدی کیش کاغذ والی آ گئی ہے، اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول نکالا کہ بھائی جس شے سے، جس نصاب سے لینے والے غریب کا فائدہ ہو اس کو اب بطور نصاب مانیں گے، وہ نصاب اصل ہوگا۔ کیونکہ قرآن مجید کی آپ نے ایک آیت اس میں کوٹ کی کہ اللہ پاک قرآن مجید میں کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگر آپ تنگ دست بھی ہوں تب بھی اللہ کی راہ میں ایثار کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ تو تنگ دستی میں بھی دوسروں کا خیال رکھنے کو حکم دے رہا ہے، اور اگر چاندی والا نصاب آپ کے پاس ہے پھر آپ دوسروں کا خیال نہ رکھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب راہ خدا میں جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ اب دوستان محترم، جب اس نصاب پر آئیں گے نا چاندی والے میں، تو پھر بہت کم لوگ بچیں گے ہمارے درمیان، بہت کم لوگ جو زکوٰۃ نہ دینے والے ہوں گے۔ اب کچھ لوگ تو بھلے پیسہ لاکھوں کا، وہ کہتے ہیں کہ 7.5 تولے سونا نہیں، ہم نے تو 7 تولے رکھا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارے پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ صرف سونے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ وہ چاندی کہتے ہیں، چاندی کا تو رواج ہی نہیں جی خریدنے بیچنے کا، لہذا زکوٰۃ تو تب ہوگی جب چاندی لیں گے بیچیں گے، تو ان کی سوچ یہاں اٹکی ہوئی ہے۔ آؤ دوستان محترم سن لیجئے، یہ چاروں نصاب الگ الگ، کوئی ایک چیز بھی نصاب تک پہنچ جائے تب بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر چاروں میں سے 2-3 آپس میں یہ چاروں مل کے بھی زکوٰۃ نصاب کی رقم تک پہنچ جائیں تب بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سونا جو ہے وہ 3 تولے ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی نقدی نہیں، کوئی مال تجارت نہیں، تو پھر صرف سونا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک 7.5 تولے نہ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ کے پاس چاندی بھی موجود ہے، آپ کے پاس نقدی بھی موجود ہے، کوئی مال تجارت میں پلاٹ شلاٹ بھی موجود ہے، تو پھر اگر سونا 1 تولہ ہی کیوں نہ ہو، اب اس کی قیمت اس میں کاؤنٹ کی جائے گی باقی نصابوں کے ساتھ۔ اب سونا بچے گا نہیں آپ کا زکوٰۃ سے، وہ صرف اس صورت میں بچے گا جب صرف سونا ہے 7.5 تولے سے کم، مگر چاندی، مال تجارت یا نقدی، یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔
تب تو 7.5 تولے جب تک سونا نہ ہو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر سونا 1 تولے، آدھا تولہ، 2 تولہ، 4 تولہ جو ہر گھر میں ہی ہوتی ہیں تقریباً کم و بیش، ساتھ چلے چاندی اگر نہیں ہے، 25,000 30,000 روپیہ گھر میں پڑا ہوا ہے فالتو. کوئی پلاٹ آپ کا جو بزنس مائنڈ ہو کر آپ نے مال تجارت کے طور پر خریدا ہے وہ ہے. کوئی گاڑی آپ نے خرید رکھی ہے کہ یہ میں نے بیچنی ہے نفع پر اس نیت کے ساتھ، تو وہ بھی مال تجارت میں آئے گی. اب آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب آپ کا وہ 2 تولہ 3 تولہ سونا بھی نہیں بچے گا. اب دوستان محترم، اگر ہم نے اس سے چشم پوشی کی کہ نہیں جی یہ نہیں ہے لہذا نہیں دینی، اور ہم زکوٰۃ لگتی تھی ہمارے بنتی تھی دینا، صاحب نصاب بنتے تھے، تو یاد رکھنا جیسے رمضان کا روزہ چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، فرائض دینیہ کو چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کو نہ ادا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے.